لوگ یہ سوال کرتے ہیں نفلی صدقہ کتنا دینا چاہیے, کس کو دینا چاہیے, اور اس کی پرسنٹیج کیا ہے. تو نفلی صدقے کی کوئی پرسنٹیج نہیں ہے کہ آپ نے نفلی صدقہ 10% دینا ہے یا 2.5% دینا ہے یا 5% دینا ہے. اس کی کوئی پرسنٹیج اللہ نے متعین نہیں کی کہ اتنے فیصد ضرور دینا ہے. اگر ضرور ہو جائے وہ تو پھر نفلی نہیں رہے گا نا, وہ تو نفلی نہیں رہے گا. نفلی صدقے کا مطلب یہ کہ کوئی ایک روپیہ صدقہ کر سکتا ہے, یہ بھی نفلی صدقہ ہے. کوئی 1,00,000 روپے صدقہ کر سکتا ہے, یہ بھی نفلی صدقہ ہے. کوئی اپنے مال کا 10% حصہ خرچ کرتا ہے, یہ بھی نفلی صدقہ ہے. کوئی 1% حصہ خرچ کرتا ہے, یہ بھی نفلی صدقہ ہے. کوئی 50% خرچ کرتا ہے, یہ بھی نفلی صدقہ ہے. تو نفلی صدقے کے لیے کوئی شریعت نے ریشو متعین نہیں کیا. ہاں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کو اپنی انکم کا کوئی خاص مقدار متعین کر لینی چاہیے. یہ کوئی فرض واجب نہیں بتا رہا, سنت عمل بھی نہیں ہے. مقصد اس تعیین کا یہ ہے کہ انسان کو اس کام پر پابندی رہتی ہے. یعنی ایک انسان اگر یہ طے کر لیتا ہے کہ بھائی میری جتنی انکم ہے اس کا 1% میں مہینے میں صدقہ کروں گا. اب جیسے ہی اس کو تنخواہ ملے گی اس کو اس بات کی فکر ہوگی کہ یار یہ میری 20,000 روپے تنخواہ ہے, تو اس میں سے اس کا 1% کیا بنتا ہے, 20,000 کا جو 1% بنے گا وہ میں نے کیا کرنا ہے, صدقہ کرنا ہے. یہ چیز اس نے چونکہ متعین کی ہوئی ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بخود وہ صدقہ دے دے گا. اور اگر متعین نہیں کیا ہوگا تو ایسا ہوگا کہ 3-4 مہینے بعد اس کو یاد آئے گا تو صدقہ دے دے گا, پھر کہیں 3-4 مہینے بعد یاد آئے گا تو صدقہ دے دے گا. تو وہ جو اہتمام اور پابندی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوگی. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان ایسا کر لے اپنی مرضی سے, جو اس کو سمجھ میں آتا ہے, 1%, 0.5%, 2%, 3%, جتنا وہ آسانی سے سمجھتا ہے کہ یار میرے خرچے اتنے پیسوں میں پورے ہو جاتے ہیں, یہ 100 روپے, 200 روپے, 1,000 روپے میری انکم سے مہینے میں بچ جاتے ہیں, تو 1,000 روپے بچ جاتے ہیں تو 200 روپے میں ہر مہینے صدقہ کروں گا. جب یہ طے کر لے گا تو ہر مہینے یہ خود اس کو ریمائنڈر ہوتا رہے گا. جیسے ہی تنخواہ ملے گی یہ تنخواہ اس کے لیے ریمائنڈر ہوگا. تو نفلی صدقات کا اہتمام انسان اپنے لیے بھی کرے, اپنے والدین کے لیے یا جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی کریں.